بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے خلاصۃ النو حصہ دوم کا الدرس الثانی والستون 62واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 61 سبق تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کا جو سبق ہے وہ آج کے سبق کی ہیڈنگ ہے ترغیم اور استغاثہ کا بیان۔ ترغیم اور استغاثہ کیا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں آج کے سبق میں آپ کو پڑھائی جائیں گی اور پھر اس کے بعد میں تمرین حل کریں گے۔ فرماتے ہیں ترغیم کی پہلے تعریف سن لیں۔ ترغیم کی تعریف: منادا کے آخر سے ایک یا دو حروف یا ایک جز کو تخفیفاً حذف کر دینا ترغیم کہلاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ منادا کے آخر میں ہی ترغیم ہوگی، اور منادا کب بنے گا؟ جب کہ اس سے پہلے حروف ندا میں سے کوئی ہو، تو حروف ندا داخل ہو کر جس حرف پر داخل ہوں گے وہ منادا کہلاتا ہے، جیسے کہ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا۔ فرماتے ہیں کہ منادا کے آخر سے ایک یا دو حروف یا ایک جز کو تخفیفاً حذف کر دینا ترغیم کہلاتا ہے۔ جیسے یا مالکو سے یا مالو، یہاں یا مالکو یہ یا حرف ندا ہے اور مالکو منادا ہے۔ اس منادا کے آخر سے ایک حرف کاف کو حذف کر کے مالو پڑھا گیا تو یہ یا مالو کہیں گے منادا مرخم ہے، منادا مرخم۔ اسی طرح دوسری مثال میں یا منصورو سے یا منسو، یہاں پر دو حروف حذف کر دیے گئے، ایک واو اور دوسرا را، تو اب یہ کہیں گے کہ یا حرف ندا تھی اور منصور منادا ہے۔ اس منادا کے آخر سے دو حرف واو اور را کو حذف کر کے اسے تخفیفاً حذف کر دیا گیا تو ہم کہیں گے یہ ترغیم یعنی منادا مرخم ہے، جس کے آخر سے دو حروف کو حذف کر دیا گیا۔ اسی طرح یا بالا بکو سے یا بالو، یہاں پر دو جز تھے، ایک بال ایک جز ہے، بک ایک دوسرا جز ہے، اور یا جب اس میں ترغیم کیے تو یہاں پر ایک جز جو بک تھا وہ پورا حذف کر دیا گیا تخفیفاً، تو اب کہیں گے بال یہ منادا مرخم ہے۔ پہلی مثال میں ایک حرف حذف ہے، دوسری مثال میں دو حروف حذف ہیں، اور تیسری مثال میں بعلو میں یہاں ایک جز پورا بک کو حذف کر دیا گیا تخفیفاً۔ تو یہ تینوں منادا مرخم ہوئے۔ تو اب بیان فرماتے ہیں اس کے آگے قواعد و فوائد۔ اب جس منادا کے آخر میں یہ ہو جائے گی اس منادا کو منادا مرخم کہتے ہیں، لہذا یا مالو یہ منادا مرخم ہوا، منسو یا منسو یہ منادا مرخم ہوا، اور یا بالو یہ منادا مرخم ہوا۔ قواعد و فوائد: قاعدہ نمبر 1 ہے منادا میں ترغیم تب جائز ہے جب کہ وہ علم ہو، لہذا اگر وہ علم نہ ہو تو وہاں پر ترغیم جائز نہیں ہے۔ منادا میں ترغیم تب جائز ہے جب کہ وہ علم ہو، 3 حروف سے زائد ہو اور مبنی علی الضم ہو۔ لہذا اگر وہ علم نہ ہو، جیسے مان لیجئے کہ وہ منادا مضاف بھی نہ ہونا چاہیے، منادا اگر مضاف ہوگا تو وہاں پر وہ اس میں ترغیم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح 3 حروف سے زائد ہو، اگر 3 حروف سے کم ہوں گے تو وہاں پر بھی ترغیم نہیں ہو سکتی، جیسے عمرو میں ترغیم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں 3 حروف سے زائد نہیں ہے۔ جبکہ وہ علم ہو، 3 حروف سے زائد ہو اور مبنی علی الضم ہو۔ ایک شرط ہو، یا اگر 3 حروف سے زائد نہ ہو تو منادا کے آخر میں تا ہو، یا منادا کے آخر میں تا ہو، یعنی یہ شرط جو تھی وہ 3 حروف ہو، علم ہو، 3 حروف سے زائد ہو اور مبنی علی الضم ہو، اور اگر 3 حروف نہ ہو تو منادا 3 حروف سے زائد نہ ہو تو منادا کے آخر میں تا ہو۔ اب دیکھیں یہاں مثال کے ذریعے یا خالدو سے یا خالی، یا خالی یہ مرخم ہے اور اس میں ترغیم کی گئی ہے، منادا مرخم ہے، تو ترغیم کے جو جائز ہونے کی جو شرط تھی وہ یہاں پائی گئی کہ یہاں پر 3 حروف سے زائد تھے، خالدو میں 4 حرف ہیں، ایک خا، الف، لام، دال، تو یہاں ترغیم جائز ہے۔ یہ مثال ہو گئی، علم بھی ہے خالدو، 3 حروف سے زائد بھی ہے اور مبنی علی الضم بھی ہے، دال پہ دیکھیں۔ دوسری مثال ہوئی یا جو ہے 3 حروف سے زائد تو نہ ہو لیکن منادا کے آخر میں تا ہو،
جیسے یا شاتو، یہاں پر 3 حروف سے زائد نہیں ہے لیکن عالم ہے اور مبنی علی الضم ہے، تو یہاں پر بھی ترخیم کر دیں گے تو اب صرف شا رہ جائے گا، یا شاتو سے یا شا۔ قاعدہ نمبر 2، ترخیم میں ایک حرف گرتا ہے، ترخیم میں ایک حرف گرتا ہے لیکن اگر منادہ کا آخر حرف صحیح ہو، ترخیم میں ایک حرف گرتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا خالدو میں ایک حرف گرا، تو کہتے ہیں ترخیم میں ایک حرف گرتا ہے لیکن اگر منادہ کا آخر حرف صحیح ہو اور اس سے پہلے مدہ زائدہ ہو تو 2 حروف گریں گے، یا افتخار، یہاں افتخار، یہ دیکھیں آخر میں حرف صحیح را ہے جو حرف علت میں سے نہیں ہے، اور اس سے پہلے جو ہے مدہ زائدہ ہے، یہ الف ہے، تو ایسی صورت میں اب اس افتخار سے منادہ سے جب ہم اس کو منادہ مرخم بنائیں گے تو یہاں 2 حرف گریں گے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ افتخا بچا، ایک الف گر گیا اور دوسرا را گر گیا یہاں، تو یا افتخا یہ منادہ مرخم ہے، تو یہاں پر ایک الف اور را گرا کر اس کو منادہ مرخم بنایا گیا۔ اور منادہ مرکب مزجی یا عددی ہو، مزجی یعنی جس کو کہیں مرکب منع صرف، جیسے بالا بکو، مادی کربو، یہ وغیرہ، تو منادہ مرکب مزجی ہو یا عددی ہو یعنی مرکب بنائی ہو تو آخری اسم گر جائے گا، مرکب بنائی اور مرکب عددی میں 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں 2 میں سے ایک لاسٹ والا گر جاتا ہے۔ منادہ مرکب مزجی یا عددی ہو تو آخری اسم گر جائے گا، جیسے یا خمسو، خمسۃ عشرہ تھا، یہ 2 اسم سے ایک کو دوسرے والے کو گرا دیا گیا عشرہ کو، یہ ہوئی مرکب عددی کی مثال۔ اور مرکب مزجی کی مثال تو وہ آپ نے اوپر پڑھی کہ یا بالا بکو، یہاں پر ایک اسم گرا دیا گیا ہے لاسٹ والا اور بک باقی رہا ہے۔ نمبر 3 قاعدہ ہے منادہ مرخم، جس میں ترخیم کی گئی ہو اس کو منادہ مرخم کہیں گے۔ منادہ مرخم جس میں ترخیم کی گئی ہو اس کو ضمہ کے ساتھ اور اس کی اپنی آخری حرکت کے ساتھ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، یعنی جس میں ترخیم کی گئی ہے اس کو اپنی آخری حرکت کے ساتھ اور ضمے کے ساتھ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، جیسے یا حارثو سے یا حارو یا حاری، کہ ایک تو اس کی حالت یہ کہ ضمے پر مبنی پڑھنا تو جائز ہے، دونوں ضمے پر اس کو پڑھ سکتے ہیں یا حارو جیسے، اور ایک اپنی آخری حرکت کے مطابق، یعنی جب آخر والا حرف ہم سا گرائیں گے تو اس سے پہلے جو پہلی حرکت تھی اسی حرکت پر برقرار رکھتے ہوئے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یا حارو یا حاری تو پہلے بھی را پہ کسرہ تھا اور گرانے کے بعد بھی را پہ کسرہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری را پہ ضمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا قاعدے۔ اب استغاثہ کی تعریف فرما رہے ہیں، یہاں پر اوپر بنایا تھا انہوں نے ترخیم اور استغاثہ، تو اب استغاثہ کا بیان فرما رہے ہیں۔ استغاثہ کی تعریف، کسی کو مدد کے لیے پکارنا استغاثہ کہلاتا ہے، جس کو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے، کسی کو مدد کے لیے پکارنا استغاثہ کہا جا رہا ہے، کسی کو مدد کے لیے پکارنا استغاثہ کہلاتا ہے، جسے مدد کے لیے پکارا گیا ہو اسے مستغاث یا مستغاث بھی کہتے ہیں، یعنی جس کو پکاریں گے مدد کے لیے اس کو 2 طریقے سے نام دے سکتے ہیں، مستغاث بھی کہہ سکتے ہیں یا مستغاث بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس کی مدد کے لیے پکارا جائے اسے مستغاث لہو یا مستغاث لأجلہ کہتے ہیں، جسے مدد کے لیے اور جس کی مدد کے لیے پکارا جائے اسے مستغاث لہو یا مستغاث لأجلہ کہتے ہیں، جیسے یا للقوی للضعیف، اے قوی آدمی ضعیف کی مدد کر، یہاں یا تو حرف ندا ہے اور للقوی یہ جو ہے مستغاث یا مستغاث بھی ہے، اور للضعیف یہ مستغاث لہو ہے کہ اسے پکارا جا رہا ہے مدد کے لیے، قوی کو تو یہ مستغاث ہے، اور اس کی مدد ضعیف کی مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے تو یہ مستغاث لأجلہ ہے، مستغاث لہو ہے۔ اب پہچانیں گے کیسے کہ مستغاث کون ہے یا مستغاث بھی ہے، تو اس کے لیے آگے قاعدے میں بیان کر رہے ہیں کہ پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ پہچانیں گے کیسے کہ مستغاث کون ہوتا ہے اور مستغاث لہو کون ہوتا ہے، تو وہ قاعدہ آگے آ رہا ہے۔ قاعدہ نمبر 1 ہے اس کا،
مستغاث بھی اور مستغاث لہو دونوں پر لام آتا ہے. جیسے آپ دیکھیں یہاں پر بھی للقوی پہ لام ہے اور للضعیف میں بھی لام ہے. تو مستغاث بھی اور مستغاث لہو دونوں پر لام آتا ہے. جو مستغاث بھی میں مفتوح ہوتا ہے، جو مستغاث بھی میں مفتوح ہوتا ہے، لہذا للقوی میں جو لام ہے اس پر مفتوح ہے. اس سے سمجھ جائیں گے کہ یہ جس پر لام مفتوح ہوگا تو وہ مستغاث بھی ہوگا، اور جس پر لام مکسور ہوگا وہ مستغاث لہو یا مستغاث لاجلی ہوتا ہے. جو مستغاث بھی میں مفتوح ہوتا ہے اور مستغاث لہو میں مکسور ہوتا ہے. جیسے اس مثال میں دیکھیں، یا لزید للفقیر، اے زید فقیر کی مدد کر. یہاں لام مفتوح ہے تو یہ مستغاث بنے گا، اور للفقیر میں لام مکسور ہے تو یہ مستغاث لہو بنے گا یا مستغاث لاجلی. تو اس سے پہچان لینا آپ کو کہ جہاں پر لام مفتوح ہوگا وہ مستغاث ہوگا یا مستغاث بھی ہوگا، اور جس پہ ایک مکسور ہو، جس پر جو مستغاث مکسور ہو، جس پر کسرہ ہے، تو وہ مستغاث لہو یا مستغاث لاجلی کہتے ہیں. نمبر 2 قاعدہ، کبھی مستغاث بھی کے آخر میں الف لایا جاتا ہے. ہاں ایسا ہوگا کہ کبھی جو ہے مستغاث پر لام مفتوح نہیں آئے گا. جب لام مفتوح نہ آئے تو ایسی صورت میں مستغاث کے آخر میں الف آ جاتا ہے، اور جب الف آ جائے گا تو ایسی صورت میں اس پر جو ہوگا مستغاث کے آخر میں جو ہے الف آ جائے گا تو اس پر لام مفتوح نہیں آئے گا. تو یہ ایک چیز ہے کہ کبھی لام استغاثہ کی بجائے مستغاث کے آخر میں الف استغاثہ بڑھا دیا جاتا ہے. اب اس صورت میں جو ہوگا وہ مستغاث مفتوح ہوتا ہے. مستغاث مفتوح ہوتا ہے کیونکہ الف اپنے ما قبل فتح چاہتا ہے. تو یہاں دیکھیں گے آپ مثال میں کبھی مستغاث بھی کے آخر میں الف لایا جاتا ہے، جیسے یا حسینہ للاسیری، اے حسین قیدی کی مدد کر. یہاں حسینہ، یہاں الف کے آخر میں جو ہے الف آ گیا، اور الف اپنے ما قبل فتح چاہتا ہے اس لیے آخر میں فتح چاہتا ہے، اس لیے فتح آ جاتا ہے، مستغاث پر مفتوح ہو جاتا ہے. اب نمبر 3 قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، مستغاث کے شروع میں لام استغاثہ ہو، مستغاث کے شروع میں لام استغاثہ ہو تو یہ مجرور ہوتا ہے، اور اگر اس کے آخر میں الف استغاثہ ہو تو یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، جیسا کہ مثالوں سے واضح ہے. یہاں دیکھیں پہلی مثال میں کہ مستغاث کے آخر میں شروع میں لام استغاثہ ہو، چاہے مستغاث بھی ہو یا مستغاث لہو، دونوں مجرور ہوتے ہیں. تو یہاں جب لام استغاثہ آ جائے تو یہ مجرور ہوتا ہے، جیسے لزیدین میں زید مجرور ہے، للفقیر میں فقیر مجرور ہے. لیکن اگر اس کے آخر میں الف استغاثہ ہو تو یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، جیسے یا حسینہ میں کہ آخر میں جو الف آ گیا تو اب یہاں پر آخر میں نون پر مفتوح ہے. اب یہ ہمارا جو ہے سبق مکمل ہو گیا کہ بیان فرماتے ہیں کہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، جیسا کہ مثالوں سے واضح ہے. یہ مثالیں دیکھ لیں آپ. یہ سبق مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد آئیے ہم تمرین کو حل کرتے ہیں. ہمارے طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کی دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرتے ہیں، کیونکہ پہلی جو تمرین رہتی ہے اس کا طریقہ جو رہتا ہے وہ طلبہ سے سننے پر رہتا ہے، اس لیے ہم دوسری اور تیسری تمرین کو حل کریں گے. تو دوسری تمرین میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر 3 سوال ہیں. سوال غلطی کی نشاندہی کو ہمیں درست کرنا ہے، اور اس طور سے کرنا ہے کہ ہمارا جملہ پورا صحیح ہو جائے. نمبر 1 ہے غلطی کی نشاندہی کیجیے. نمبر 1، منادہ سے ایک حرف کو حذف کر دینا ترخیم ہے. تو اب کہیں گے یہاں پر یہ درست نہیں ہے، بل کہیں گے کہ منادہ سے ایک یا دو حروف کو، منادہ سے ایک یا دو حروف یا ایک جز کو، منادہ سے ایک یا دو حروف یا ایک جز کو تخفیفاً حذف کر دینا ترخیم ہے. نمبر 2 ہے منادہ مبنی میں ترخیم ہو سکتی ہے. تو یہاں کہیں گے منادہ علم ہو، 3 حروف سے زائد ہو اور مبنی علی الضم ہو تو اس میں ترخیم ہو سکتی ہے. منادہ علم ہو، 3 حروف سے زائد ہو اور مبنی علی الضم ہو تو ترخیم ہو سکتی ہے. نمبر 3، منادہ مرخم کو مرفوع اور مجرور دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. یہ درست نہیں ہے، بلکہ درست ہوگا منادہ مرخم کو ضمے کے ساتھ، منادہ مرخم کو ضمے کے ساتھ اور اس کی اپنی آخری حرکت
کے ساتھ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ منادہ مرقم کو ضمے کے ساتھ اور اس کی اپنی آخری حرکت کے ساتھ اور اس کی اپنی آخری حرکت کے ساتھ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ مجرور کہیں گے تو یہاں پر بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ اپنی آخری حرکت وہاں پر جو ضمہ ہوا تو اس لیے مجرور نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے منادہ کو ضمے کے ساتھ اور اس کی اپنی آخری حرکت کے ساتھ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ تمرین نمبر 3 ہے۔ تمرین نمبر 3 میں 2 جز ہیں، ایک الف جز ہے اور دوسرا با جز ہے۔ یہاں پر تو ایک الف جز ہے، اس کے اندر الف جز کے اندر جو ہے منادہ اور منادہ مرقم، مستغاث اور مستغاث لہو کی شناخت کیجئے۔ تو یہاں پر آپ کو شناخت کرنی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلا اگر جملہ دیکھیں یہاں پر تو لکھا ہوا ہے یوسف لا تتکلم، یوسف لا تتکلم، یوسف بات نہ کرو، یوسف بات نہ کرو۔ یہاں پر اس سے پہلے جو ہے یہ یوسف سے پہلے یا حرف ندا محذوف ہے اور یوسف یہ منادہ ہے۔ اب اور جو ہے منادہ یہ مفرد ہے اور منادہ مفرد معرفہ ہے۔ منادہ یہاں پر کہیں گے منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مفرد ہے، معرفہ ہے، یوسف علم ہے تو مبنی علی الضم ہوتا ہے، لہذا یوسف ضمے پر مبنی ہے۔ اب لات یہ ہو گیا پورا، یوسف لا تتکلم۔ یہاں منادہ کو پہچاننا، یوسف منادہ اور اس سے پہلے حرف ندا یا محذوف ہے اور یہ منادہ مفرد معرفہ مبنی علی الضم ہے۔ اب دوسرا ہے یا لا رسول اللہ للغرباء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غرباء کی فریاد پوری کیجئے، مدد کیجئے۔ یہاں پر یا حرف ندا ہے اور لا رسول اللہ یہ منادہ ہیں۔ یہ کہیں گے یا رسول، لا رسول اللہ، رسول اللہ یہ مستغاث ہے اور جس کو نام کہہ سکتے ہیں مستغاث بھی، کیونکہ اس پر لام مفتوح ہے۔ اور للغرباء یہ مستغاث لہو ہے یا مستغاث لاجلہ ہے۔ اور شناخت ایسے ہے کہ یہاں پر مستغاث کے شروع میں لام استغاثہ مفتوح ہوتا ہے تو یہاں پر لام استغاثہ ہیں، اور للغرباء یہ مستغاث لاجلہ ہے کیونکہ اس کے لیے یہ تھا کہ مستغاث لہو میں مجرور ہوتا ہے تو یہاں لام جو ہے مجرور ہے۔ نمبر 3 ہے یا خالو اسکت، اے خالو، یا خالو اسکت، یا خالد اس خاموش رہ۔ تو یا خالو اسکت، یا اے خالد خاموش رہ۔ تو اب یہاں پر کہیں گے اور خالدو اور خالو اگر ہے خالدو تو یا خالد خاموش رہے، تو یہاں پر اب کہیں گے کہ یہ یا جو ہے یہ حرف ندا ہے اور خالو یہ منادہ مرقم ہے، اور منادہ مرقم کو دونوں طرح یعنی ضمے کے ساتھ، منادہ مرقم کو ضمے کے ساتھ اور اس کی اپنی حرکت دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں خالو یا خالو اسکت دونوں طرح یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر خالدو تھا تو خالو بھی پڑھ سکتے ہیں اور خالی بھی پڑھ سکتے ہیں کسرے کے ساتھ۔ نمبر 4 ہے ربنا ارحمنا، اے ہمارے رب ہم پر رحم فرما۔ یہاں پر ربنا یہ منادہ ہے اور یا اس سے پہلے حرف ندا محذوف ہے، یا ربنا تھا، اور یہاں فرمایا گیا کہ منادہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے، لہذا ربنا میں ربا مضاف ہے کیونکہ منادہ یہ منصوب ہے جو مضاف ہے نا کی طرف۔ نمبر 5 ہے ایا فاطمہ اقرئی الکتابہ، اے فاطمہ کتاب کو تو پڑھ۔ یہاں پر ایا یہ حرف ندا ہے اور فاطمہ یہ جو ہے منادہ مرقم ہے، اور فرمایا گیا کہ منادہ مرقم کو ضمے کے ساتھ اور اس کی اپنی حرکت دونوں کے ساتھ پڑھنا درست ہوتا ہے۔ تو یہاں فاطمہ اور ضمے کے ساتھ یا فاطمو دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو فاطمہ اپنی حرکت فاطمتو میں تا حذف ہونے سے پہلے بھی میم پر فتح تھا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضمے پر بھی پڑھ سکتے ہیں فاطمو۔ نمبر 6 یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ یہاں پر جو ہے یا جو ہے یہ حرف ندا ہے
اور عباد یہ منادہ ہے، اور منادہ یہ مضاف ہے، اور منادہ جب مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے، لہذا عباد جو دال پر نصب دیکھ رہے ہیں وہ منادہ مضاف ہونے کی بنیاد پر ہے، تو یا حرف ندا عباد اللہ منادہ یہاں۔ تو یہاں کئی چیز تھی اس کے اندر، بعض جملے منادہ کے تھے، بعض منادہ مرقم کے تھے، اور مستغاث مستغاث لہو کے تھے۔ تو یہ دونوں مستغاث لہو والے ہو گئے، یہ منادہ یہ مستغاث والا ہو گیا، اور یہ منادہ مرقم کا ہو گیا، اور یہاں پر بھی جو ہے منادہ مرقم کا ہو گیا، اور باقی یہ جملے جو ہیں وہ حرف ندا اور منادہ والے جملے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے جز با ہے، جز با کے اندر با جز ہے، درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے، درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ جملہ نمبر 1 ہے یا غلام اطیع سیدک، اے غلام اپنے آقا کی اطاعت کر۔ یہ جملہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر غلام میں جو ہے ایک حرف میم کو گرا کر کے اور اس کو منادہ مرقم کیا گیا ہے، تو منادہ میں ترخیم تب جائز ہوتی ہے جب کہ وہ علم ہو، اور غلام یہ علم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس میں میم نہیں گرے گا، اور اس کو یوں پڑھیں گے یا غلام اطیع سیدک، اور یہ ضمے پر مبنی ہو جائے گا، کیونکہ حرف ندا داخل ہونے سے پہلے چاہے وہ علم ہو یا حرف ندا داخل ہونے کے بعد معرفہ ہو جائے یا اس کے بعد معرفہ ہو تو ضمے پر ہوتا ہے، ضمے پر مبنی ہوگا، تو یا غلام اطیع سیدک، اور اس میں جو ہے وہ شرط نہیں پائی گئی کہ کیونکہ منادہ مرقم میں ترخیم جب جائز ہوتی ہے جب کہ وہ علم ہو، تو اس لیے یا غلام اطیع سیدک۔ نمبر 2 ایا زئی ادی حقوقک، یہاں پر یہ ترخیم نہیں کر سکتے، دال کو نہیں حذف کر سکتے، کیونکہ اس کی شرط یہ تھی کہ ترخیم تب جائز ہے جب کہ اس میں 3 حروف سے زائد ہو، اور یہاں زائد میں صرف 3 ہی حروف ہیں، لہذا یہاں ترخیم نہیں کر سکتے، اور پڑھیں گے ایا زید ادی حقوقک، ایا زید اے زید اپنے حقوق کو ادا کر۔ نمبر 3 جملہ ہے حیا مسلمینہ، یہ حیا حرف ندا ہے اور مسلمینہ اس کا منادہ ہے، اور یہ یہاں پر یہ درست نہیں ہے بلکہ ہوگا حیا مسلمونہ، کیونکہ مسلمون یہ جمع مذکر سالم ہے، اور اس لیے یہ واو پر مبنی ہوگا، کیونکہ اس کی جو صورتیں تھیں کہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معین ہو تو وہ وہاں پر منصوب ہوتا ہے، لہذا یہ حالت نصبی میں نہیں ہوگا بلکہ یہ مفرد ہے۔ مفرد سے مراد یہ کہ جو تثنیہ واحد مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، لہذا یہ واو پر مبنی ہوگا، اور یوں پڑھیں گے حیا مسلمونہ، حیا مسلمونہ منادہ جمع مذکر سالم، اس لیے واو پر مبنی ہوگا، مسلمونہ، حیا مسلمونہ۔ نمبر 4 ہے یا جعف، یہ یعنی جعفر کا مخفف کر کے اس کو ترخیم کیے ہیں، یہ ترخیم درست نہیں ہے بلکہ اس کو یا جعفر ہی پڑھیں گے، یا جعفر ہی پڑھیں گے۔ اس میں ترخیم اس لیے جائز نہیں کہ ترخیم میں ایک حرف گرتا ہے، اور یہاں گرنے کی وہ شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں کہ کم سے کم اس کے اندر 4 حروف سے زائد ہوں تو 2 حرف گرتے ہیں، اور 2 حرف گرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہاں پر 4 حرف سے زائد نہیں ہے، اس لیے یہاں پر 2 حرف نہیں گریں گے بلکہ اس کو منادہ پڑھیں گے اور بلا ترخیم کے پڑھیں گے یا جعفرو، یا جعفرو۔ نمبر 5 ہے یا عبداللہ، یہ درست نہیں ہے بلکہ ہوگا یا عبداللہ، کیونکہ یہاں منادہ مضاف ہے، اور جب منادہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، لہذا یا عبداللہ ہی ہوگا، دال پر فتح آئے گا۔ نمبر 6 یا للامیر للفقیر، یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے مستغاث اور مستغاث لہو والا جملہ ہے، مستغاث اور مستغاث لہو والا جملہ ہے، اور للامیر یہ مستغاث ہے یا مستغاث بھی ہے، اور جب مستغاث ہوتا ہے تو وہاں پر لام استغاثہ مفتوح ہوتا ہے، یہاں پر مکسور ہے تو یہاں اس کو پڑھیں گے للامیر ہی، اور یہاں جو ہے لل ہے تو یہاں لل کر دیں گے اس کو، کیونکہ یہ مستغاث لأجلی ہے یہ، اور مستغاث لأجلی یا مستغاث لہو جو ہوتا ہے اس کا جو ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے، تو یہاں کر دیں گے یا للامیر للفقیر، کیونکہ
للامیری میں یہ امیر جو ہے مستغاث ہے، اور مستغاث لہو کا جو مستغاث کا جو لام ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، اور مستغاث لہو کا جو لام ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے، لہذا پہلے والے میں لام کو مفتوح کریں گے اور دوسرے والے میں مکسور کریں گے، اور یوں پڑھیں گے یا للامیری للفقیری۔ تو یہ جو سبق ہے آج کا ہمارا سبق نمبر 62 الدرس الثانی والستون ترخیم اور استغاثہ کا بیان، خلاصہ 9 حصہ دوم کا آج کا یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔